اور اس کے لیے بانڈ ہیئرنگ ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے ان کے خلاف ڈیپوٹیشن کا کیس لے کے آتی ہے یا ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, تو اس صورت میں ان کے پاس یہ حق, لیگل رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ جج کو کہہ سکے کہ جناب یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر مجھے جو ہے وہ بانڈ کے اوپر رہا کر دیا جائے اور باقی میرا کیس چلتا رہے گا. جس طرح سے میں نے اس سے پہلے جو مثال دی تھی کہ اگر اس میں تصور کر لیجئے کہ اریسٹ ہو جاتا ہے, تو اریسٹ کے بعد جو ہے کورٹ جو ہے یہ طے کر سکتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے, ان کا $5,000 کا بانڈ ہے اور ہم اس کو بانڈ منظور کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی کرمنل چارجز نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی کے ایشوز نہیں ہے, کوئی رن اینڈ فلائٹ کا ایشو نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ اگر رہا کر دیا جاتا ہے تو وہ پکچر سے جو نکل جائیں گی اور یہاں سے جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے, پھر ان کا پکڑنا مشکل ہو جائے گا اور سیکیورٹی رسک بن جاتا ہے وغیرہ. اس طرح کا نہیں ہے, کیونکہ بانڈ ہیری کے اندر یہ تمام چیزیں پوچھی, بہت سی باتیں پوچھی جاتی ہیں کہ اس کمیونٹی سے ان کا کتنا رابطہ ہے, کتنی ان کی یہاں پہ روٹس ہیں, کیا ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اکنامک پوزیشن کیا ہے, کمیونٹی کے ساتھ کیا ان کا تعلق ہے. تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جج بڑا ہی کیلکولیٹڈ انداز میں یہ ایک ڈیسیجن کرتا ہے. تو اگر وہ, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے اور اس کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس میں اس وقت کے آنے تک, مثال کے ایک اور مثال لے لیجیے پولیٹیکل اسائلم کی, کہ جب تک ان کی پولیٹیکل اسائلم کا انٹرویو آئے گا اس میں برسوں گزر جائیں گے. تو کویشچن کیا ہے کہ برسوں تک ایک ایسا شخص جس کے خلاف کوئی کرمنل چارجز نہیں ہے, کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور ایک اچھے فرد کے طور پہ وہ یہاں پہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے, تو اس کو اتنے عرصے کے لیے, برسوں کے لیے جو ہے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے گا. اور ڈیٹینشن سینٹر کا خرچہ جو ہے وہ معلوم ہے آپ کہ کتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے, $100, $200, $300 پر نائٹ کا خرچہ کیا جاتا ہے ان پہ. تو گورنمنٹ کے خزانے پہ بھی آپ اتنا بوجھ رکھتے ہیں, تو ان کو کم از کم بانڈ کی ضمانت کی کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. اب اس پہ گورنمنٹ کا ایشو یہ تھا, جی نہیں بالکل نہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے, ان لوگوں کو بالکل رہا نہیں کریں گے, ڈزنٹ میٹر کہ کتنے عرصے یہ قید رہتے ہیں. تو اب اس کے بارے میں سکس سرکٹ کورٹ کا ایک ڈیسیجن آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اندرون ملک آ جاتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو بانڈ پہ لازمی طور پر رہا کیا جائے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم از کم یہ حق دیا جائے کہ وہ کورٹ میں آ کے اس ڈیو پروسیس سے گزر سکے جس کا کانسٹیٹیوشنل اور قانون, امیگریشن قانون جو ہے ان کو تحفظ دیتا ہے. تو اب اس بنیاد پہ یہ دوسری سرکٹ کورٹ ہے جس نے اس قسم کا فیصلہ دیا. اب تک جو ہے ہمارے سامنے 5 سرکٹ کورٹ کے ڈیسیجن آ چکے ہیں, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ سیکنڈ سرکٹ کورٹ جو کور کرتا ہے نیو یارک کو, کنیٹیکٹ کو اور ورمانٹ کو, ان کی جانب سے سیکنڈ سرکٹ نے بھی اسی قسم کا ڈیسیجن دیا. تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جس میں 11th سرکٹ کورٹ ہے, سیکنڈ سرکٹ کورٹ ہے اور 6th سرکٹ کورٹ ہے, اور 5th اور 8th سرکٹ کورٹ جو ہے وہ اس کے خلاف جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 6th سرکٹ کورٹ میں کون ہے, اگر اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان سٹیٹ میں رہتے ہیں تو یہ مینڈیٹری ڈیٹینشن کے حوالے سے آپ کا یہ حق جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس میں مشیگن ہے, اوہایو ہے, کینٹکی ہے اور ٹینیسی ہے. تو اب اس کے علاوہ سیکنڈ سرکٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا, اور 11th سرکٹ کورٹ بھی اسی نتیجے پہ پہنچی ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ جو لوور کورٹ ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, اس میں درجنوں کے حساب سے جو ہے یہ اگر آپ اسے کاؤنٹ کرنا چاہیں تو تقریباً 10,000 بلکہ 11,000 ٹائمز جو رولنگ دی گئی ہیں, اس میں ججز نے 11,000 ٹائم یہ کہا ہے کہ مینڈیٹری ڈیٹینشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور کچھ صورتیں ہیں جس میں مینڈیٹری ڈیٹینشن ہو جاتی ہے, لیکن جو بانڈ کا حق ہے, جو ضمانت کا حق ہے, وہ لازمی طور پہ ان کو ملنا چاہیے. تو اب باٹم لائن یہ ہے کہ اس صورتحال میں کہ جہاں پہ یہ سپلٹ ڈیسیجن آ چکا ہے,
تو اس ڈیسیجن کی روح سے اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے لڑا جائے، کیونکہ اب تک کے جو ڈیسیجنز ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے تو امیگریشن جج ڈیسائیڈ کرتے، تو ہوا یہ کہ امیگریشن ججز سے یہ پاور لے لی گئی. بانڈ کا جو ڈیسیجن تھا وہ امیگریشن ججز کرتے تھے، لیکن امیگریشن ججز سے یہ پاور لے لی گئی. کس نے لی؟ وہ بورڈ آف امیگریشن اپیل ہے. اور بورڈ آف امیگریشن اپیل اور امیگریشن کورٹس جو ہیں یہ انتظامیہ کے انڈر آتے ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے انڈر آتے ہیں، جو گورنمنٹ کا ایک ہاتھ ہے. تو اب دوسری طرف جو ہے جو فیڈرل کورٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ جوڈیشری کے انڈر آتے ہیں، وہ بالکل نیوٹرل ہیں. لیکن جو امیگریشن کی کورٹس ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ذریعے سے آتے ہیں اور انتظامیہ کا حصہ ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، اور مجھے بھی پریکٹس کرتے ہوئے دہائیاں ہو چکی ہیں، کہ امیگریشن ججز جو ہیں بڑے، اکثریت کی امیگریشن ججز جو ہیں بڑے نیوٹرل اور بڑے پروفیشنل، اور گو کہ ان کا تعلق ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے ہے، لیکن ان کی کریڈیبلٹی وغیرہ جو ہے اس کو ماننا پڑتا ہے اور اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو حالات پیدا ہوئے کہ جس میں ان پر پریشر ڈالا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ اب ایسے لوگ جو ہیں ان کو جو بھی یہاں پہ چاہے وہ کتنے عرصے سے یہاں پہ موجود ہیں، یا کب سے اس ملک میں آئے ہوئے ہیں اور کتنے اندر آئے ہوئے ہیں، اندرون ملک ہیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ مینڈیٹری ڈیٹینشن سے گزارا جائے، ریگارڈلیس کہ کتنے عرصے سے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے. تو اس مینڈیٹری ڈیٹینشن کے بارے میں پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں لوگ گئے. ڈسٹرکٹ کورٹ میں مختلف آرگنائزیشنز تھی جنہوں نے یہ لا سوٹ لے کے آئے، اور وہاں پہ اس کے بارے میں بحث و مباحثہ ہوتا رہا. تو ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہے وہ فیڈرل کورٹ کا پہلا قدم ہے، سمجھ لیجئے پہلی سیڑھی ہے. جب آپ اس پہلی سیڑھی پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے فیڈرل کورٹ میں مزید آگے جانے کا راستہ کھل جاتا ہے. تو پھر اس کی جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے ڈیسیجن تھے ان کے خلاف اپیلز کی گئیں یا ریویو کے لیے درخواستیں دی گئیں، اور وہ پھر سرکٹ کورٹس نے اس کا ڈیسیجن کیا. اور وہ کورٹ کے اب بالکل اس انتہا تک اب اس کا نیکسٹ سٹیپ جو آخری اس کا سٹیپ ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ اس سے پہلے 2 اور مقدمات ہیں جس میں وہ اپنی کسی حد تک اوپینین دے چکی ہیں، جس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ڈیٹینشن مینڈیٹری ڈیٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس کا تعلق یہ ہے کہ کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ امریکہ میں آ چکا ہے، اور بارڈر کے اندر آنے کے بعد اور بارڈر سے باہر رہنے کے بعد کس طریقے سے اس کی میجرمنٹ کی جائے. خاص طور پر پولیٹیکل اسائلم کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ خاصی بحث ہوئی تھی، اور اس میں بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کس طریقے سے اس بات کو جو ہے میجر کیا جا سکتا ہے.